رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پر اس وقت متحدہ مجلس عمل ورکرز کنونشن جاری ہے اور مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ اتفاق کیا، کونسل کی سفارشات پہ اتفاق کیا، اسمبلی میں اکثریت آپ کی ہے، کیوں قانون سازی نہیں کر رہے؟ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ جب پاکستان بنا تو 1951 میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے 22 اسلامی نکات پر اتفاق کیا اور پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے متفقہ رہنما اصول طے کیے۔ آج تک ان پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں۔ کیوں آج پاکستان کے سیاسی نظام میں ان نکات کی رہنمائی نہیں دی جا رہی؟ کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ 2-4 دن کی بات ہو تو ہم سمجھ لیں کہ آج مجبوری ہے، کل شاید حالات بن جائیں، لیکن 70 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اب ہمیں اس حصار سے نکلنا ہوگا اور قوم کو سمجھانا ہوگا، ان کو بیدار کرنا ہوگا۔ آج ہمارے سامنے قانون سازی کا مسئلہ بھی ہے۔ ہم آئین و قانون کے راستے پہ چل کے ملک کے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمہ بات ہے کہ ہماری سیاست بین الاقوامی دباؤ میں ہے، یہ مسلمہ بات ہے کہ ہماری پارلیمنٹ بیرونی دباؤ میں ہے، یہ مسلمہ بات ہے کہ ہماری دفاع یہ بین الاقوامی دباؤ میں ہے، یہ مسلمہ بات ہے کہ ہماری معیشت یہ بین الاقوامی دباؤ میں ہے۔ جب تک ہم اپنی دفاع کو، اپنی سیاست کو، اپنی معیشت کو، اپنی پارلیمنٹ کو بین الاقوامی دباؤ سے آزاد نہیں کریں گے، ہم خود مختار پالیسیاں نہیں بنا سکیں گے۔ ہمیں IMF کے دباؤ سے نکلنا ہوگا۔ یہاں بات کی جا رہی ہے، میرے خیال میں 27,000 ارب روپے کا ہمارے قرضوں کا حجم بڑھ گیا ہے، اور قوم سے کہا جا رہا ہے کہ چندہ کر کے واپس کریں گے۔ خیرات کے پیسوں سے قرضوں کا اتنا بڑا حجم کبھی بھی ادا نہیں ہوا کرتا۔ اس کے لیے ملک کی وسائل پہ اعتماد کرنا ہوگا، خود اعتمادی حاصل کرنی ہوگی، معیشت کے بنیادی اصول تبدیل کرنے ہوں گے، نئے فارمولوں کے ساتھ سامنے آنا ہوگا، اور تب جا کر ہم ملک کو اس صورتحال سے باہر نکال سکتے ہیں۔ خارجہ پالیسی عجیب دنیا ہے ہماری۔ خارجہ پالیسی بنانے والے ماہرین اور ہیں، خارجہ پالیسی کے اہل لوگ کچھ اور ہیں، لیکن ناکام خارجہ پالیسی کی نتیجے میں نااہل کسی اور کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ عجیب سی سیاست ہے ہماری۔ مذہبی جماعتوں کے بارے میں از خود یہ طے ہے کہ وہ خارجہ پالیسی نہیں چلا سکتے، اور میرا تجربہ ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے، جب میں خارجہ امور کمیٹی کا چیئرمین تھا اور میں ایک طویل عرصہ پاکستان کے خارجہ امور سے وابستہ رہا ہوں، ایسے معاملات اور ایسے ایشوز کہ اس وقت اس زمانے میں آپ کی جتنی ڈپلومیسی تھی، فارن منسٹری تھی، آپ کے جتنے ماہرین تھے، وہ امریکہ کو ڈھیر نہیں کر سکے، اور میں نے ایک میٹنگ میں ان کو ڈھیر کر کے اپنے شرائط پہ لے آیا تھا۔ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات حد درجے بگڑے ہوئے تھے۔ جہاد افغانستان نے تو ہمیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا تھا،
اور روس علل اعلان ہمارے مقابلے میں ہندوستان کا اتحادی تھا، لیکن جب میں ماسکو گیا اور وہاں کی پارلیمنٹ کی ڈوما کی خارجہ کمیٹی سے میری میٹنگ ہوئی، ان کے فورن منسٹر سے میری میٹنگ ہوئی، تو دلائل کا تبادلہ ہوا۔ کوئی 3 گھنٹے ہماری بھرپور مجلس رہی۔ میں اکیلے تھا، میرے ساتھ معاونت کرنے والا صرف پاکستانی سفیر تھا، اور ادھر سے مکمل کمیٹی تھی۔ 3 گھنٹے کی بحث میں اللہ کے فضل سے میں نے پورے رشیا کو ڈھیر کر دیا تھا۔ 2005 میں چائنا گیا۔ چائنا نے اپنے نئی اقتصادی ویژن کا تعارف کرایا۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں 1 بیلٹ 1 روڈ کا فارمولہ، اور انہوں نے اس وقت ابتدا کی کہ چائنا کے اندر فری اکانومی زونز بنائے جائیں اور لوگوں کو فرد کی ملکیت کا جزوی حق دے دیا جائے۔ اس ماحول میں میں گیا، میری کمیٹی میرے ساتھ تھی۔ میں نے 1 ہفتہ گزارا، اور 1 ہفتے کی مختلف میٹنگوں میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ویژن تب مکمل ہو سکتا ہے اگر پاکستان کے راستے سے تجارتی شاہراہ بحال ہوگی۔ پاکستان کے راستے سے تجارتی شاہراہ 1 ہفتے کے اجلاسوں کے بعد ہمیں رخصت کرتے ہوئے وہاں کے جو کمیونسٹ پارٹی کے لیزان آفیسر تھے، منسٹر تھے، اس نے میٹنگ کی اور کہا کہ ہم آپ کے مطالبے کو مان چکے ہیں، آپ کے دلائل طاقتور ہیں، اور شاید کوئی 7 دلائل میں نے دیے جس کی بنیاد پر میں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ صحیح ہے۔ آج پوری دنیا میں ابھی ان کا تجارتی عمل شروع ہوگا، لیکن سی پیک کی صورت میں پاکستان اس کا پہلا زیرہ بنا ہے، اور یہ خدا کے فضل و کرم سے ہماری جدوجہد کی بنیاد پر ہوا ہے۔ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی کہا تھا، میں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی کہا تھا کہ حکومتیں آپ ہیں، اب عمارت آپ بنائیں، لیکن اس خوبصورت میں عمارت کی جو بنیاد ہے اور وہ جس مواد پہ کھڑی ہے، جس لوہے پہ کھڑی ہے، جس بجری پہ کھڑی ہے، جو نظر نہیں آ رہی، وہ فقیر لوگ ہم ہیں جس کی بنیاد پر آپ اتنی بڑی عمارت کھڑی کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان MMA کے ورکرز جلسے سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے یہاں پر خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کے اب تک کے